BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. لاہور کے اندرون شہر کے حسن اور ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیے گا ذرا دیر بعد. پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ امبر شمسی. چلیے اب آپ کو پورا ایک سال پیچھے لیے چلتے ہیں. آج کے ہی دن ایک برس قبل جنوبی افریقہ میں ماریکینا کی پلیٹنم کان میں احتجاج اور کشیدگی کے دوران پولیس کی فائرنگ سے چند ہی منٹوں میں 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں بیشتر مزدور شامل تھے. حکمراں جماعت ANC نے مزدوروں کی ہلاکت کی برسی کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں شرکت سے اجتناب کیا ہے. BBC کی نوموسیما سیکو نے ماریکانا کا دورہ کیا اور یہ رپورٹ بھیجی ہے. ماریکانا جنوبی افریقہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ. بہتر تنخواہوں کے لیے شروع ہونے والا احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے خونی میدان میں تبدیل ہو گیا. پولیس نے گولیاں چلائیں اور چند ہی منٹوں میں 34 لوگ ہلاک اور 78 افراد زخمی ہوئے. یہ جنوبی افریقہ میں اپارتھائیڈ یا نسلی امتیاز کی پالیسی کے خاتمے کے بعد ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کا سب سے بڑا واقعہ تھا اور یہ ہلاکتیں پوری دنیا کے اخبارات کی سرخیاں بنیں. ایک برس بعد بھی ماریکانا میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے. ہلاک ہونے والے مزدوروں کی یاد میں یہاں ایک یادداشت تک نہیں بنائی گئی. ہلاک ہونے والے مزدوروں کی بیویاں یہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا اسی دن کے لیے ان کے خاوندوں نے اپنی جان گنوائی تھی. زمینگا نونگو کے خاوند جیکسن لہوپا پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے مزدوروں میں شامل تھے اور اپنے خاندان کا خرچ چلانے والے واحد فرد. زمینگا کے اوپر اب 6 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. میرے خاوند کی موت کے بعد زندگی مشکل ہو گئی ہے. حکومت ہم بیواؤں کی پرواہ نہیں کرتی. میرے خاوند جانور کی موت مر گئے. یہاں کے لوگ اس بات پر سب سے زیادہ ناراض ہیں کہ اس واقعے کے لیے ذمہ دار ایک بھی شخص کو جیل نہیں ہوئی ہے. چاروں جانب سے دباؤ کے بعد صدر جیکب زوما نے واقعے کی تفتیش کے لیے کمیٹی تو بنا دی لیکن ابھی تفتیش کے نتائج سامنے نہیں آئے. لونن پلیٹینیم کان میں کام کرنے والے مزدور کان سے کچھ ہی دوری پر رہتے ہیں. ایک برس بعد بھی مزدور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور علاقے میں بجلی اور پینے کے پانی کا بحران ہے. لونمن کان کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کے باوجود مزدوروں کی زندگی پہلے جیسی ہی ہے. ہمیں وہ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے. ہمیں بدلے میں صرف ہلاکتیں ملی. ہمارے ساتھی بے وجہ ہی مر گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماریکانا میں ہونے والی ہلاکتیں جنوبی افریقہ کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. اس واقعے نے ملک کے سیاسی نقشے کو متاثر کیا. اس واقعے نے ملک کا موڈ بدل دیا تھا. ملک کی سیاست کا رخ بدل دیا تھا. اس سے لوگوں کو ملنے والی تنخواہوں کے بارے میں ان کا نظریہ بدل گیا تھا. آج یہ بدنام زمانہ پہاڑی مزدوروں کے بچوں کے کھیلنے کا میدان بن گئی ہے. لیکن ماریکانا واقعے کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے. اب مختصر نظر دیگر خبروں پر. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ای میلز اور فون کالز کی نگرانی کے دوران ایک سال میں ہزاروں بار لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق قواعد ضوابط کی خلاف ورزیاں کی ہیں. یہ انکشافات ایڈورڈ سنوڈن کے افشا کیے ہوئے NSA کی خفیہ دستاویزات میں کیے گئے ہیں. ایکواڈور کے صدر رافائل کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایمیزون کے جنگلات میں تیل کی کھوج کے لیے اختیارات دے رہے ہیں. اس اعلان پر صدارتی محل کے باہر احتجاج بھی ہوئے. صدر کوریا نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا. بھارتی بحریہ نے کہا ہے کہ ممبئی کی بندرگاہ پر ایک آبدوز میں دھماکوں اور آتش زدگی کے واقعے میں ہلاک ہونے والے 3 فوجیوں کی شدید جلی ہوئی لاشیں نکال لی گئی ہیں. گزشتہ منگل کو ہونے والے واقعے میں 18 فوجی لاپتہ تھے. تاہم دیگر 15 فوجیوں کی لاشوں کو ملنے کا امکان نہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ملک صومالیہ میں پولیو پھیل رہا ہے. ملک میں کم سے کم 105 کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افراد کو پولیو کے خطرے پلائے جا چکے ہیں. تاہم شدت پسند گروہ الشباب کے زیر انتظام وسطی اور جنوبی صومالیہ میں 6 لاکھ بچے تک ان خطروں کو پہنچانا انتہائی دشوار ہے.
اگر آپ کے ٹوئنز یا جڑواں بچے ہیں یا آپ کے خود کے جڑواں بہن یا بھائی ہیں تو آپ اس تہوار میں ضرور جانا چاہیں گے۔ جی ہاں، فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر برس اگست کے مہینے میں ایک ایسے رنگا رنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں صرف جڑواں بچے شرکت کرتے ہیں۔ یہ فیسٹیول اتنا مقبول ہو رہا ہے کہ اب اس میں شرکت کرنے والوں کی شناخت صرف فرانس تک محدود نہیں ہے۔ تفصیلات خدیجہ عارف سے۔ 2-2، 3-3 اور 4-4 جڑواں بہن بھائیوں کے لیے منائے جانے والا یہ تہوار ہر برس فرانس کے اس گاؤں پلوکڈو میں گزشتہ 20 برسوں سے عالمی سطح کا یہ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے جس میں جڑواں بچے شرکت کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس فیسٹیول کا انعقاد کرنے والے گاؤں کے میئر بھی جڑواں بچیوں کے والد ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میری بچیاں یہ فیسٹیول منائیں اور دوسرے بچیوں کے ساتھ اپنے تجربات بانٹیں، کیونکہ وہ صرف 2 ہم شکل بہنیں نہیں بلکہ 2 مختلف شخصیات ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں میں اس فیسٹیول نے عالمی شہرت اختیار کر لی ہے۔ یہاں آ کر لوگوں کے ساتھ اپنے جیسے اور مختلف تجربات بانٹ کر ہم جڑواں لوگوں کو ایک گروپ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ جڑواں ہونے کی وجہ سے انہیں بعض مسائل کا سامنا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنے علیحدہ راستے اختیار کرنا ہوں گے اور اپنے لیے ساتھی ڈھونڈنا ہوں گے۔ کیونکہ ہم ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم الگ الگ پارٹیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ساتھی ملے گا، اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم باہر بھی ایک دوسرے سے ٹکرا ہی جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تینوں بہنوں میں بہت دوستی ہے، لیکن کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ اس فیسٹیول میں شرکت کے لیے کوئی ڈریس کوڈ تو نہیں ہے، لیکن ایک جیسے کپڑے پہننا اس فیسٹیول کی تھیم کے عین مطابق ہے۔ خدیجہ عارف، BBC نیوز۔ لاہور کا اندرون شہر ایک جیتا جاگتا ثقافتی ورثہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ اپنے رہائشیوں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ بن گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے اشتراک سے اب پنجاب حکومت پرانے شہر کے حسن کو محفوظ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کے پہلے مرحلے پر 70 کروڑ لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کئی برس پہلے شروع کیا جانے والا یہ منصوبہ طویل عرصے تک سست روی کا شکار رہا، لیکن اب اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔ اندرون لاہور میں دلی دروازے سے شروع ہونے والی یہ سڑک شاہی گزرگاہ کہلاتی ہے۔ اندرون لاہور کی بحالی کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں تقریباً 1.5 کلومیٹر طویل اس گزرگاہ کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، جس میں دلی دروازے سے کوتوالی تک کی سڑک ہی نہیں بلکہ محلے اور دکانیں بھی شامل ہیں۔ اگر 3 سٹوری ہاؤس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس پہ گراؤنڈ فلور والا تو کام کرنے دے رہا ہے، لیکن 1st فلور والا کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنے دینا، 3rd فلور والا لاک کر کے چلا گیا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں جو سوشل موبلائزیشن ٹیم ہے ہمارے ساتھ وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور سارٹ آؤٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ طلت 4 بچوں کی ماں ہیں۔ ان کا سسرالی خاندان اس مکان میں قیام پاکستان سے پہلے سے رہائش پذیر ہے۔ اندرون شہر کی بحالی کے منصوبے کے دوران طلت اور ان کے محلے سرجن سنگھ سٹریٹ میں مکانوں کی تعمیر و مرمت بھی کی گئی ہے۔ ادھر ہی رہتے تھے، اندر ہی ایک کمرے، آگے ادھر کمرہ ہے تھا لیکن آگے دیوار تھی، پھر انہوں نے دیوار ہٹائی، کچن علیحدہ کیا، کمرے 2 بنائے ہمارے، تو اب ہمیں کافی سکون ہے۔ فارمیلٹی پوری کی تھی، پیسے ہم نے کیا دینے تھے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے سے کوئی یہ تو نہیں، یہ اتنے پیسے تو ہم اگر خود بنواتے نا تو یہ ملبہ باہر اٹھانے کے لگ جاتے تھے۔ شاہی گزرگاہ پر مسجد وزیر خان سمیت کئی اہم تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ مسجد وزیر خان کے ارد گرد سیوریج لائنوں کی مرمت اور یہاں سے تجاوزات ہٹانے کا کام بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ اندرون شہر کی بحالی کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کی قدیم شکل کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں تعمیر و مرمت کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی پرانی طرز کا ہے اور اس ورکشاپ میں خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس ورکشاپ میں لکڑی کی جالیاں، روایتی دروازے اور جھروکے بنائے جاتے ہیں، جبکہ سرخ مٹی کی ٹائلیں جو قدیم شہر کی عمارتوں کا اہم جزو ہیں یہیں تیار ہو رہی ہیں۔ عمارتوں کی مرمت کے لیے اسی ورکشاپ میں بننے والا چونے اور کنکر کا خاص آمیزہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جب ہسٹری کو دکھایا بھی ہے تو ہم نے اس کو مونیومنٹس
اور ڈیڈ پلیسز کے حوالے سے، کہیں فورٹ، کہیں مونیومنٹ، کہیں میوزیم، لیکن جو ایک لیونگ وائبرنٹ سائڈ ہے آف آور کلچر، اور وہ صرف آرکیٹیکچر سے ہی نہیں ہے بلکہ وہ وہاں کی دکانوں سے ہے، وہاں کے رواج سے ہے، وہاں کے رہن سہن، طور طریقے، کھانا پینا، فیسٹیولز۔ پہلے مرحلے پر 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ 100 برس میں پہلی بار یہاں گلیوں میں ٹائلیں لگانے اور نئی سیوریج لائنیں ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی تاریں بھی زیر زمین بچھائی جا رہی ہیں۔ توقع ہے کہ اس برس کے آخر تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ فنکاروں، مصوروں، مجسمہ سازوں اور مہمان نوازوں کا یہ شہر کہ جس نے تباہی کے بعد عظمت پائی۔